اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نازعات آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 46، 39 سے 46۔ یہ اختتامی آیتیں ہیں کہ جن کے بعد سورہ عبسہ کی ابتدائی 20 آیتیں، فرسٹ 20 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑی آفت، وہ عظیم مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن منعقد ہو جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کیا وہ سرگرمیاں کیا کرتا تھا، دنیا میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ جہنم بھی اس کے سامنے آ جائے گا جیسے وہ دیکھے گا، ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں وہ سنا کرتا تھا، مگر اب وہ علم الیقین عین الیقین سے بدل جائے گا۔ پھر پروردگار عالم نے 2 کیٹیگریز بیان کی، اور ہر کیٹیگری کے 2 اوصاف، 2 ان کے صفات جو ہیں ان کو بیان کیا، ناکام افراد اور کامیاب افراد۔ پہلے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی کی، یعنی انہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ وہ محضر پروردگار میں ہے، کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا کے سامنے ہے، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اب جب انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ وہ خدا کے سامنے ہے، تو انہوں نے سرکشی کی، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل اگنور کر دینا، تو انہوں نے اگنور کیا اور سرکشی کی طرف گئے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں۔ تو اس کا نتیجہ اب کیا ظاہر ہوگا؟ دنیا میں تو انہوں نے مزے کر لیے بظاہر، اور دنیا میں انہوں نے کسی قسم کی دینی پابندی کو قبول نہیں کیا، کون سی نماز، کیسی نماز، کیوں ماہ رمضان میں بھوکے رہیں، کیوں حج کرنے کے لیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ سارا دن ہم محنت کریں اور پھر اس کے بعد خدا کے نام پر غریبوں کو دے دیں، یہ جملے جو آپ سنا کرتے ہیں، یہ سرکشی کے بھی ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کا عملی نمونہ ہے، عملی مظاہرہ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ 2 کام کیے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم پھر ان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے مقابلے پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ خوف تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے، یعنی اس بات کا خوف اسے دنیا میں بھی رہا کہ وہ محضر پروردگار میں ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے اس کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اسے احساس تھا کہ آخرت میں اسے خدا کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس کیفیت سے وہ اپنے دل میں لرز جاتا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بے لگام نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو، ایز اے ریزلٹ تقویٰ اس نے اختیار کیا۔ تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ وہاں پر طغا تھا، یہاں پر خافہ مقام رب ہی ہے، وہاں پر تھا آثر الحیات الدنیا، اور یہاں پر ہے نہى النفس عن الهوى۔ تو اب اس شخص کو پھر کیا ملے گا؟ فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دنیا کے اندر جو سوال ہوتا ہے قیامت کے حوالے سے، اس کو ایک مرتبہ پھر پیش کیا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الساعة أیان مرساہا، کیا حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یہ کب برپا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، سنجیدگی سے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا، عام طور پر تو وہ ریڈیکیول ہی کیا کرتے تھے، لیکن اگر یہ سنجیدہ سوال بھی ہوتا تو پیغمبر اکرم کا یہ جواب نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ پیغمبر اکرم کا جواب یہ تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے امکان کو سمجھائیں، پروردگار عالم کی قدرت کے مظاہروں کی طرف متوجہ کریں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے مختلف نشانیاں جو غیب سے متعلق ہیں وہ بتا دیں۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی، اگر یہ سوال سنجیدہ بھی ہوتا تو یہ پیغمبر اکرم کی جواب کے ڈومین میں ہی نہیں آتا کہ پیغمبر اکرم اس حوالے سے گفتگو کریں۔ یہ تو وہ راز ہے کہ جسے پروردگار نے خود اپنی حد تک ہی رکھا ہے، لہذا ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے فیما انتا من ذکرہا، کہاں ہے آپ کے کاموں میں اس کا بتانا، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ تو بس آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب وہ دن آنا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ کہ پورا حسن بھی اسی میں ہے کہ وہ چیز مخفی رہے۔ آپ نوٹ کریں کہ انسان اس وقت سرکشی کے اس عالم میں ہے، پروردگار عالم نے جبکہ قیامت کے دن کو مخفی رکھا ہے کہ وہ کب آنے والا ہے، اسی میں توبہ کا ایک پروویژن بھی رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کے باوجود توبہ کو ٹالتا ہے، لیکن اگر ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے حتمی طور پر، ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے حتمی طور پر، تو آپ غور کیجئے کہ پھر تو انسان نے اس توبہ کو ڈیلے ہی کر دینا ہے، کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو جب وہ وقت آئے گا
تبھی پھر ہم توبہ کریں گے، اس سے تھوڑی دیر پہلے۔ لیکن ابھی جب کہ وہ تمام تر موقع مخفی ہیں، یعنی وہ تمام تر واقعات کب ہونے والے ہیں، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ، ایگزیکٹ پوائنٹ آف ٹائم وہ بالکل مخفی ہے، تو پھر سارا ایک حسن بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے کہ انسان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کتنا جلدی وہ توبہ کے راستے پر آتا ہے، کتنی جلدی وہ کریکشن کی طرف آتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ اس کا بتانا یہ آپ کے کاموں میں کہاں ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو بس آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، جو اس قیامت کے دن کا تصور رکھتا ہے آپ اس کے لیے منذر ہیں، یعنی آپ منذر تو سب کے لیے ہیں، آپ سب کو انذار کریں گے، آپ سب کو متوجہ کریں گے، مگر اس سے اثر قبول کون کرے گا؟ وہی کہ جس کے دل میں اس کا تصور موجود ہوگا، جو اس بات کو جانتا ہے کہ اگر 5 روپے بھی وہ کسی کو دے تو وہ حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ تو خدا نے اگر زندگی دی ہے تو یقیناً خدا حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ پروردگار کے اس حق کی طرف متوجہ کر دیا جائے، انسان کی زندگی کے بامقصد ہونے کی طرف متوجہ کر دیا جائے، جس کے دل میں یہ خوف ہے اس کے لیے یہ انذار بہت مفید ہوگا اور وہ کریکشن کی طرف جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جب وہ پہنچیں گے میدان قیامت میں اور ان تمام تر چیزوں کو، قیامت کے میدان کو، اس کے مظاہرات کو دیکھیں گے تو انہیں یہ لگے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں رہے دنیا میں ایک شام یا اس کے بعد کی صبح کا ایک پہر، یعنی نگلیجیبل اماؤنٹ تھا کہ جس کے لیے انہوں نے زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر اور وہاں پر وہ سرکشی کرتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے برزخ کا پیریڈ ہو قیامت کے مقابلے میں وہ بھی نگلیجیبل ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے قیامت کے مقابلے میں وہ بھی نگلیجیبل ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بہت ہی مختصر وقت تھا جو ہم نے گزار دیا۔ اور واقعی انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھنے لگتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ تمام وقت جو کبھی بہت طویل محسوس ہوتا تھا بچپن کا اور جوانی کا، اب وہ اگر بڑھاپے کے مرحلے میں پیچھے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ سارا وقت بھی بہت مختصر تھا۔ تو یہ پوری زندگی بھی میدان قیامت میں ایسی ہی لگے گی۔ یہ آیت نمبر 46، اس پر الحمدللہ سورہ نازعات مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا سورہ ہے سورہ عبسہ۔ اسے عبسہ اسی لیے کہا گیا کہ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں عبسہ کا لفظ موجود ہے، اگرچہ یہ فعل ہے مگر ظاہر ہے کہ پراپر ناؤن ہونے کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ جو فعل ہے وہ نام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے حضور پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی 42 آیتیں ہیں، مگر وہی والی بات کہ مختصر سورہ ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ عبسہ و تولا، اس نے ترش روئی کی، و تولا اور منہ پھیر لیا۔ اب ظاہر ہے کوئی تو ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا، اب اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کہ جس کو پروردگار عالم یہاں پر ڈسکس کر رہا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا۔ ظاہر ہے کوئی یہ نابینا شخص آیا ہوگا اور اس کے آنے پر کسی نے ترش روئی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ ابھی تک یہ سب غائب کے سیغے چل رہے ہیں۔ اس نے ترش روئی اختیار کی، اس نے منہ پھیر لیا، اس کے پاس کوئی نابینا آیا جس کی وجہ سے اس نے یہ سارے کام کیے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور حبیب آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ وہی پاک صاف ہو جائے، یعنی وہی نابینا جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پاک صاف ہو جائے، او یذکروا، اور یا ہو سکتا ہے کہ پاک صاف نہ بھی ہو تو بھی وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکر، تو وہ نصیحت کا سننا اسے فائدہ دے۔ اما من استغنا، اب وہ کہ جو خود مستغنی بنے ہوئے ہے، بے نیاز بنے ہوئے ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے در پہ ہوں گے، وما علیک الا یزکا، آپ کا کیا نقصان اگر وہ اصلاح کا اثر نہیں لیتا۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس آئے تیزی سے دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ انجام سے ڈرتا بھی ہے، اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اسے بے توجہی کریں گے۔ اب آپ اس پوری آیتوں کے مزاج کو دیکھیے اور ایک مرتبہ پھر ریکال کرنے کی کوشش کیجیے جو ابتدا میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی تھا کہ جس نے اپنے چہرے کو اس طرح سے بگاڑا کہ پروردگار عالم نے اس کی گرفت کی ہے، اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، اس کے لیے بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وہ محفل ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور کچھ مشرکین کے عمائدین موجود ہیں۔
ابو جہل کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے، دوسرے بھی دو چار نام آتے ہیں کہ وہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر اکرم سے گفت و شنید ہو رہی تھی۔ پیغمبر اکرم ظاہر ہے کہ جس طرح سے دوسروں کو پیغام دیتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی پیغام دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تو اپنی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، حق کی طرف آ جائیں، خدا کی توحید کو قبول کر لیں، قیامت کے دن کو مان لیں، اور ایز اے رزلٹ پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول کر لیں، قرآن پر ایمان لے آئیں اور پھر جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ پیغمبر اکرم کا ایک مشن تھا جو پیغمبر اکرم انجام دے رہے تھے مسلسل۔ اب اس موقع پر ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ابن ام مکتوم، یہ نابینا تھے اور وہ تشریف لائے، اور ان کے آنے کو کسی نے بہت زیادہ مائنڈ کیا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائنڈ کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توشروئی کی یا منہ پھیر لیا، یا یہ ہم کہیں کہ حاضر کے صیغے ہوں کہ ابستا، اے حبیب آپ نے یہ کام کیا تھا، ولیتا آپ نے منہ پھیر لیا، نہ ایسا نہیں ہے، کسی نے اس کام کو انجام دیا۔ اب اس میں عام طور پر جو مفسرین ہیں ان لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کام کو انجام دیا جس پر پروردگار عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے خود قرآن مجید میں سورہ نون والقلم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب آپ تو خلق عظیم کی منزل پر ہیں، اخلاق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کو جب مخاطب کر کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابستا و تولیتا، تو یہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جبکہ خاص طور پہ ایک دوسری روایت موجود بھی ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ رحمان نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء، کہ جس میں اس طرح کی آیتیں کہ جن سے بعض افراد کو توہم ہوا ہے کہ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کی گرفت ہو رہی ہے، ان آیتوں کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر گفتگو کی ہے، اور اس میں یہ والی آیت بھی شامل ہے، اس لیے کہ اس پر بھی بہت سو کو یہ وہم ہوا ہے کہ گویا پروردگار عالم پیغمبر اکرم سے یہ کہہ رہا ہے۔ مت فراموش کیجئے گا کہ سورہ نون والقلم پہلے نازل ہوا تھا، یعنی ترتیب نزولی بھی اس کی پہلے ہے، اور یہ سورہ عبسہ اس کے بعد ہے۔ تو پھر پروردگار عالم ایک طرف یہ سند دے کہ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ رویہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص طور پر اگر کوئی نابینا شخص آ جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ویسے بھی اگر عام افراد کے درمیان بھی جہاں پر ماڈسٹی ہوتی ہے، شائستگی ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر کوئی نابینا شخص آ جاتا ہے تو بہرحال اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو اسپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ پیغمبر جو خلق عظیم کی منزل پر ہیں، بعید ہے۔ معاملہ یہ تھا جو دوسری روایت شیعہ منابع کے اندر آئی ہیں، اور جس سے سید مرتضیٰ علیہ رحمہ نے 1000 سال پہلے ہی اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے تنزیہ الانبیاء کے اندر بات کی، اور دیگر علماء نے بھی ان کی اتباع میں اس بات کو لکھا۔ اور جو معصومین سے روایات ہیں کہ پیغمبر اکرم جب یہ شخصیت تشریف لائی، جناب ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، تو بنو امیہ میں سے ایک فرد تھا کہ جس نے اس کام کو انجام دیا، کہ اپنے چہرے کے اوپر آثار ناگواری اس کے آ گئے کہ یہ میلا کچیلا اور ایک ایسا شخص کے جو آنکھوں سے بھی محروم ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ ساری گفتگو ڈسکنٹینیو ہو جائے گی؟ وہ تولا، اور اس نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا۔ اب پروردگار عالم گویا اپنے حبیب کی طرف سے صفائی دے رہا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ اس جملے کو اسٹیٹمنٹ تو ہے، مگر اس کو آپ استفہام کے طور پر لیجئے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہی بات ہے کہ ظاہر قرآن مجید کے اندر جملہ آتا ہے، لہجہ تو نہیں آتا، مگر آپ دیکھیے کہ کیا یہی انداز گفتگو کا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو استفہام کے انداز میں پڑھیے کہ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے حبیب آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ پاک ہو جائے، لہذا آپ نے گویا اس کو ویلکم کیا، اور اس نے اس بات کا برا مانا کہ کیوں اس نابینا کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا۔ اور او یذکر فتنفعہ الذکر، یہ بھی استفہام کا انداز ہے کہ اے حبیب ظاہر ہے کہ اگر وہ پاک صاف نہ بھی ہو تو آپ کو اس بات کی امید ہے کہ شاید وہ نصیحت سنے اور نصیحت کا کوئی فائدہ اسے ہو جائے۔ اما من استغنا، کیا اس کے مقابلے میں وہ کہ جو مستغنی بنا ہوا ہے، بے نیاز بنا ہوا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، فانت لہ تصدی، تو کیا آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں؟ یعنی اس کو بھی استفہام کے انداز سے دیں کہ کیا اس نے یہ سمجھا ہے کہ آپ اس کے در پہ ہوں گے، اور اس کی وجہ سے یہ جو غریب یا یہ جو نابینا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وما علیک ان لا یزکا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا کیا نقصان اگر یہ لوگ اصلاح قبول نہیں کرتے، اصلاح کا اثر نہیں لیتے، یہ لوگ پاک صاف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ کہ جو تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ انجام سے ڈرتا ہے، وانت عنہ تلہی، تو کیا آپ اس سے بے توجہی کریں گے؟ یہ پھر استفہام والا انداز ہے، کلا ہرگز نہیں،
یہاں پر جواب دے دیا گیا اس سارے استفہام کا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ آیتیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے وہ نصیحت حاصل کرے. اب یہاں سے پھر قرآن مجید کے مختلف اوصاف، جو اس کی اصل ہے جہاں سے وہ نازل ہو رہا ہے، اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے. پروردگار نے ایک صفت تو اس کی یہ بیان کی کہ یہ نصیحت ہے، اور اس کے معاملے میں لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اس نصیحت سے نصیحت حاصل کریں، اپنے دلوں کو اتنا نرم بنائیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ان کے اوپر اثر انداز ہوں. پھر دوسری صفت جو پروردگار بیان کر رہا ہے، فی صحفن، کہ یہ صحیفوں میں ہے، یہ کتابوں میں ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آسمان سے قرآن کے نازل کرنے کا معاملہ ہے تو اصل جو اس کی ہے وہ مختلف صفحات، مختلف تختیاں ہیں کہ جس پر وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اصل ہے. اب چاہے وہ لوح محفوظ ہو، یہ بھی کہا بعض نے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، الگ سے ہی صحف لوح محفوظ سے بھی ہٹ کر، لوح محفوظ تو ایک مرکزی مقام ہے ہی، مگر اس سے ہٹ کر بھی پروردگار عالم نے ایک اہتمام رکھا ہے قرآن مجید کا کہ اسے کچھ تختیوں کے اوپر، کچھ کاغذوں کے اوپر وہاں پر محفوظ کیا ہوا ہے، مکرمہ، کہ جو بہت عزت دار ہیں. یعنی خود وہ صحیفے بہت عزت دار ہیں. یعنی ایز اے ریزلٹ مطلب کیا ہوا کہ وہاں سے وہ جو نازل ہو رہا ہے وہ گویا ایک سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ جو یہاں پر فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا جا رہا ہے. وہ اصل ہے، اور یہ اصل ہی کی سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ جو نازل کی جا رہی ہے کلام کی صورت میں، اور پھر اس کو لکھا جا رہا ہے زمین کے اوپر بھی، مگر جو اصل وہ لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور مکرمہ، وہ بہت عزت دار ہے. مرفوعہ، بہت بلند ہے. مطہرہ، اور پاک اور پاکیزہ ہے. بأیدی سفرہ، اور ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں کرام برارہ، اور جو وہ لکھنے والے ہیں وہ خود بہت عزت دار ہیں، وہ فرشتے، وہ ملائکہ برارہ، اور وہ نیک کردار بھی ہیں. اچھا، ایک دوسری بات بھی کی گئی کہ یہ جن سفیروں کے ذریعے سے زمین تک آ رہا ہے، جناب جبرائیل امین، اور ہم سنتے ہیں بعض اوقات کہ پروردگار عالم نے اہتمام کیا اور جناب جبرائیل کے ساتھ بھی ایک فرشتوں کا پورا غول، ایک فرشتوں کا پورا گروپ، ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. تو یہ تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک لکھنے والے کے اعتبار سے بھی سفرہ بالکل درست ہے، اور سفیر کے عنوان سے بھی بالکل درست ہے. تو وہ جو فرشتے اور ملائکہ ہیں وہ کرام بررہ، وہ خود کرام ہیں یعنی عزت دار ہیں، اور بررہ اور نیک کردار ہیں. اچھا، واپس سے ذرا سا اس کو ریکال کر لیجئے. پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں تذکرہ، اس کی ایک صفت ہے کہ یہ تذکرہ ہے. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ فی صحفن، یہ صحیفوں میں ہے، یہ وہاں جو اصل جو مقام اس کا ہے وہاں پر یہ مختلف تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. پھر تیسری صفت یہ ہے کہ مکرمہ، یہ عزت دار ہے. خود یہ جو صحف جن کے اندر یہ قرآن مجید محفوظ لکھا ہوا ہے وہ مکرمہ، وہ عزت دار ہے. اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کا ایک آنر ہے. پھر اس کے بعد مرفوعہ، اس کا درجہ بہت بلند ہے. مطہرہ، وہ پاک و پاکیزہ ہے. بے ایدی سفرہ، اگلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے کہ جو لکھنے والے تھے، یا ان کے ہاتھوں میں سے نیچے تک آیا ہے کہ جو سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں یہ فرشتے، اور وہ سفیر یا وہ فرشتے کرامن، وہ خود بھی عزت دار ہیں، اور بررہ، اور وہ نیک کردار ہیں. اب یہ اہتمام پروردگار کی طرف سے انسان کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرتا، مگر ہوا کیا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر. ظاہر ہے کہ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جو رد کرنے والے ہیں، مسترد کرنے والے ہیں. ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا اور اس نے کیا کیا؟ اتنی بڑی نعمت ہم نے قرآن کی بھیج دی اور اس کا ناشکرہ بن گیا. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی یہ سب اپنی خلقت کی وجہ سے. تو اگر وہ مادے کی وجہ سے بہت زیادہ غرور اور تکبر کر رہا ہے تو کس چیز سے یہ پیدا ہوا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرہ نجس سے. خلقہ فقدرہ، ہاں پھر خدا نے اسے کیا بنایا؟ اس نے خدا نے اس کو پیدا کیا. فقدرہ، اور اس کی تقدیر مقرر کی. اس تقدیر کے اندر اس کی شکل و صورت بھی ہے، اس کے شمائل بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کا چہرہ بھی ہے، اور اس کی صلاحیتیں بھی ہیں جو پروردگار عالم نے اس کو دی ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ کردار کے معاملے میں تو جبر نہیں ہے. ثم السبیل یسرہ، اور پھر اسے خاص راستے کی طرف چلنے میں آسانی دی. سروائیول کے لیے رزق حاصل کرنے میں بھی اس کو سمجھایا، اور پھر اس کے علاوہ بھی کہ یہ جو دین اسلام ہے اس پر چلنا آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے، یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے. لہٰذا اگر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا تو یقیناً یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر موو کرتا چلا جاتا. یہ جس چیز کو بہت مشکل سمجھ رہا ہے یہ مشکل نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم نے تو شریعت کے بارے میں کہا بھی کہ مجھے سمحا اور سہلا، آسان دین کے ساتھ، آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. تو یہ پروردگار عالم نے اس کے اس رویے کی مذمت کی کہ یہاں پر وہ مجبور نہیں تھا
اسی وجہ سے اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ لعنت ہو ایسے انسان کے اوپر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ ذرا سوچے کہ کس چیز سے بنایا گیا، نطفے سے پیدا کیا خدا نے، تقدیر اس کی مقرر کی، اس کو یعنی ایسے ٹولز فراہم کیے، ایسا انوائرمنٹ دیا، ثم السبیل یسرا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے راستے کی طرف چلنے کی دعوت دی، ایک خاص راستے کی طرف چلنے میں اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر وہی خدا ہے کہ جو اسے موت دیتا ہے، فاخبرہ، اور اسے قبر میں لے جاتا ہے، یعنی وہ زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر اس کے بعد جب خدا چاہے گا باہر لے آئے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، پورا نہیں کیا اس نے جو اسے حکم دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 20 پر صفحہ تو مکمل ہو گیا، مگر کنٹینیوشن کی وجہ سے بات ہم نے آیت نمبر 23 تک پہنچائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ مبارکہ عبسہ، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 22، 21 سے 42، جس پر سورہ عبسہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اگلا سورہ سورہ تکویر، اس کی ابتدائی 7 آیتیں بھی اس صفحے پر ہیں، فرسٹ 7 ورسز۔ مگر یہ اختتامی جو مرحلہ سورہ عبسہ کا ہے، پہلے اس کو طے کرتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کے ناشکرا ہونے پر اس کی نفرین کی، اور یہاں تک کہہ دیا قتل الانسان ما اکفرہ، یہ بھی بتایا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے خداوند متعال نے، ایک نطفے سے۔ پھر اپنے احسان کو بھی بتایا کہ اسی نے پیدا کیا، اس کی تقدیر مکمل کی، اور پھر ایک خاص راستے کی طرف چلنے میں آسانی پیدا کی۔ یہ بھی گزارش کر دی گئی تھی کہ اس سے مراد انسان کا اپنے سروائیول کے لیے دنیا میں مختلف ذرائع سے استفادہ کرنا، اپنا رزق حاصل کرنا، وہ بھی مراد ہے، اور جو دین اور شریعت کا راستہ پروردگار نے مقرر کیا ہے وہ بھی مراد ہے کہ اس پر چلنا اللہ نے آسان بنایا ہے، فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ جو شریعت ہے وہ بھی سمحا اور سہلا ہے، مگر یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اسے نصیحت حاصل نہ کرے، جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ مگر جب انسان کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر خدا ہی انسان کو موت دے گا، اور بالآخر اس کے نتیجے میں انسان قبر تک پہنچ جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تو پروردگار قبر سے باہر لے جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے پورا نہیں کیا اس چیز کو کہ جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، یعنی اگر اس نے اس کو پورا کر دیا ہوتا تو یہ نفرین کا حقدار نہ بنتا۔ ظاہر ہے کہ جو افراد پورا کر دیں گے وہ تو بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوگا، اور وہ پروردگار عالم کی قربت کو حاصل کریں گے، جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہ تو بات ہی ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس بات کو پورا نہیں کیا، اس امر کو، اس حکم کو پورا نہیں کیا کہ جو اس کو دیا گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر پروردگار اپنی نعمتوں کی طرف اور غذا کی طرف خاص طور پر متوجہ کرتا ہے۔ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا ایک بہت اہم تبصرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ مکہ میں نازل شدہ صورتوں میں وہی انداز ہے جیسا ابتدائی طالب علموں کے شعبوں میں مختلف طرح بار بار کچھ باتوں کو دہرایا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد ہوں اور ان کے ذہن میں رہ سکیں۔ پھر جب وہ انہیں یاد ہو جائیں گی اور ذہن نشین ہو جائیں گی تو آئندہ آگے کے سبق دیے جائیں گے۔ تو ان سوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں، قیامت کا ذکر، جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، انسان کے لیے پروردگار عالم کی نعمتیں ان کی طرف متوجہ کرنا، یہ متوجہ کرنا کہ اگر تم نے ان باتوں پر توجہ نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت تمہارا جو نتیجہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تمہیں کنسیکوینسز کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، یہ انداز ہے۔ اب یہاں پروردگار ایک مرتبہ پھر انسان کو رزق کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ طعام جس سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے، کھانا کھائے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف نظر کرے، دیکھے اپنی غذا کو۔ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور اس کے بعد پھر زمین کو شگافتہ کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اس میں ہم نے اگایا۔ اور اب ایک فہرست دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو اگایا، حبن دانوں کو، غلہ اناج گرین، و عنبا اور انگور، و قضبہ اور ترکاریاں سبزیاں، و زیتونن زیتون، اولیوز، و نخلن ڈیٹس کھجور، و حدائقہ غلبہ اور وہ باغات کے جو بڑے گھنے ہیں، و فاکہتاً و ابا اور پھل
اور چارہ، متاع لکم ول انعامکم، یہ سب تمہارے لیے متاع ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، مویشیوں کے لیے بھی، سامان زندگی ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے انسان کی نفسیات سے کتنا قریب ہو کر اسے متوجہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس طعام ہی کی طرف غور کرے کہ جس سے وہ روز استفادہ کرتا ہے۔ تو پانی برسانے والا خدا ہے، زمین میں شگاف ڈالنے والا خدا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ پانی کو ایبزارب کر سکے، اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کے تحت جو نیچرلی پروردگار عالم نے انسٹنکٹیولی رکھا ہے کہ اس میں سے پھر دانے اگنا شروع ہو جائیں۔ تو پروردگار عالم کی یہ قدرت اور پروردگار عالم کا یہ نظام ہے کہ جس کا مظاہرہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ فہرست دے دی کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ اب پھر واپس قیامت کی منظر کشی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یعنی وہ آواز کے جس کے نتیجے میں انسان کے کان جواب دے جائیں گے، وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی اب یہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ہر شخص، ایک شخص بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے باپ سے بھی، اپنی زوجہ سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی، یعنی یہ اس کے جو بڑے کلوز رشتہ دار ہیں، ان سے زیادہ کلوز کوئی نہیں ہے، مگر ان میں سے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ شدت ہی ایسی ہوگی، یا پھر اس وجہ سے بھی کہ اس موقع پر اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے اگر کسی میرے ظلم کے بارے میں مجھے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا۔ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے نمایاں چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو قیامت کا ہنگام ہے وہ خود اتنا شدید ہوگا کہ اس موقع پر کسی کو کسی کی پڑی ہی نہیں ہوگی، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے حوالے سے پریشان ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسے اپنی پڑی ہوگی، اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے ہوں گے کہ جو خوش خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ان چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، وہ شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا۔ ترحقها قطرہ، کہ جن کے چہروں پر سیاہی دوڑ رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کافر بھی تھے اور فاجر بھی تھے، یعنی ایمان کے اعتبار سے کافر تھے اور اعمال کے اعتبار سے فاجر تھے، کہ جو پروردگار نے پاکیزگی کی فطری چادر انہیں دی تھی انہوں نے اسے تار تار کر دیا۔ فجر کے موقع پر یہی ہوتا ہے نا کہ جو رات کی سیاہ چادر ہوتی ہے اس میں شگاف آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سے روشنی آنے لگتی ہے، مگر یہ فجر اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک شگاف آ جاتا ہے۔ اس شگاف کو مد نظر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا تھا، مگر اس نے اس فطری پاکیزگی کو کس طرح سے تار تار کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے چہرے پر سیاہی ہی مل رہا ہے کہ جس کو میدان قیامت میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 42 کے جس پر سورہ عبسہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد پھر سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر اس کو اس لیے کہا گیا کہ جو پہلی آیت بسم اللہ کے بعد ہے اس میں سورج کے لیے کویرت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کویرت کا جو مصدر ہے باب تفعیل کے اندر وہ تکویر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ تکویر کہا گیا۔ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کی 29 آیات ہیں، بہت مختصر سورہ، چھوٹا سورہ ہے، مگر اس میں قیامت کی منظر کشی ہی سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ اذا کہہ کر کہ جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہوگا، یہ مسلسل 12 نشانیاں اور جو میدان قیامت کے جو مناظر ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ کا تعلق سورہ اول سے، کچھ کا تعلق سورہ آخر سے، یعنی پہلا سور اور دوسرا سور، اس کی وضاحت کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے تہوبالا ہو جائیں گے، یعنی ستارے بھی گویا گرتے ہوئے نظر آئیں گے یا مدھم ہو جائیں گے، وہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو
ہٹا دیا جائے گا، حرکت دے دی جائے گی، جس کا پھر آخری انجام وہی ہے کہ پہاڑ بالکل نابود ہو جائیں گے، وہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے کہ کل عین المنفوش دھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بے حقیقت ذرات کی طرح سے ہو جائیں گے، ہوا منصورہ ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ أُبْطِلَتْ، اور جب کہ حاملہ اونٹنیوں کی فکر ختم ہو جائے گی۔ حاملہ اونٹنیاں کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کو اگر آپ سمجھیں تو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی بات کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ حاملہ اونٹنی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی قیمتی متاع۔ عرب معاشرے کے اندر خاص طور پر اونٹنی، اونٹ یہ بہت بڑا سرمایہ مانا جاتا ہے، اور حاملہ اونٹنی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے بھی غافل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ تو گویا پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو جو چیز تمہارے نظر جتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، تمہاری فکر اس سے ہٹ جائے گی اور تم اس مصیبت میں پوری طریقے سے انوالو ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب کہ صحرائی جانور اکٹھا ہو جائیں گے۔ یہ بھی صحرائی جانوروں کی فطرت ہے کہ جب کوئی زلزلہ آ جائے یا مثلا سیلاب آ جائے یا مثلا جنگل کے اندر آگ لگ جائے تو پھر وہ جانور ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پر کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا، اسے کتا کاٹتا نہیں ہے، شیر پھاڑتا نہیں ہے، سانپ ڈنک نہیں مارتا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر ان وحشی صحرائی جانوروں کا ریئیکشن بھی بڑا نیچرلی یہی ہوگا کہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ سمندر شعلہ آور ہو جائیں گے، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ سمندر میں پانی، مگر وہاں پر کیفیت یہ ہو جائے گی کہ پانی اسی کے اندر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ جانیں ملا دی جائیں گی۔ یہ گویا دوسرا سور ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو مردے قبروں سے نکل رہے ہیں تو کس طریقے سے نکل رہے ہیں، روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ان روحوں کو داخل کر دیا جائے گا جسموں کے اندر، زُوِّجَتْ، وہ ملا دی جائیں گی۔ یہ آیت نمبر 7 کی جس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا، مگر ابھی 8، 9، 10، 11، 12 یہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اذا کہہ کر بیان کیا ہے کہ جب ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی ان کے بارے میں ان کے قاتلوں سے حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح سے نامہ اعمال کے منتشر کرنے کا ذکر کیا جائے گا، اسی طریقے سے آسمان کے تباہ ہونے کا اور جو ہیونلی باڈیز ہیں ان کے کولیپس کرنے کا، اس کا ذکر کیا جائے گا، جہنم کا ذکر کیا جائے گا کہ اس کو بھڑکا دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جنت کا ذکر کیا جائے گا کہ اسے قریب کر دیا جائے گا۔ تو یہ کہنے کے بعد پھر پروردگار عالم فرمائے گا کہ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر شخص جان لے گا، ہر زیرو جان لے گا کہ اس نے کیا پیش کیا ہے۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 7 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکویر، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 29، 8 سے 29 تک، اور پھر اس کے بعد سورہ انفطار کی بھی ابتدائی 5 آیتیں اسی صفحے پر ہیں، ان کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے سورہ تکویر کا اختتامیہ۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ مان پڑ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اسی طرح سے جو ستارے ہیں وہ تہو بالا ہو جائیں گے، پہاڑوں کو حرکت دے دی جائے گی، حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے گا، یعنی کوئی ان کے بارے میں لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوگا۔ ظاہر قیامت کی سختیاں اتنی ڈومیننٹ ہوں گی کہ اس موقع پر کس کو یہ فرصت ہوگی کہ وہ اپنی قیمتی متاع کہ جس کو وہ بہت امپورٹنس دیتا تھا خاص طور پر عرب کلچر کے اندر، مگر وہ ان اونٹنیوں کی طرف کسی طرح کی توجہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو وحشی جانور ہیں ان کا بھی پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہوش رات کہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جو مشکلات کے موقع پر ان کی ایک انسٹنکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سمندر ہوں گے وہ شعلہ آور ہوں گے، وہ بوائل ہونے لگیں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان کو دہکا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اس کا ایک مطلب تو وہی بیان کیا گیا جو کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جو انسان جو مردے ہیں، جو ان کے جسم ہیں، ان کے اندر ان کی روحوں کو داخل کر دیا جائے گا،
اور ایک اور مطلب یہ بھی کیا گیا کہ جو میدان قیامت میں گروہ در گروہ لوگ آئیں گے تو اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ جو ایک باقاعدہ کیٹیگریز بنائی جائیں گی ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور ممکن ہے۔ اسی کنٹینیوشن میں آگے بات بڑھتی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں ان بچیوں کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی سورہ نحل اور دیگر مقامات پر ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ عرب کلچر کے اندر بدقسمتی سے یہ انتہائی سنگ دلی اور انتہائی قساوت قلبی جس کا مظاہرہ خود باپ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین کے اندر پیوند خاک بنا دیا کرتا تھا، جیتے جاگتے اسے قتل کر دیا کرتا تھا، اور اس کی بڑی داستانیں ہیں کہ جو موجود ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اس کو لائبلٹی سمجھتے تھے کہ لڑکا اگر ہوگا تو کام کا جائے گا، لیکن لڑکی اگر ہے تو وہ تو صرف اور صرف ایک بوجھ ہے، اس نے کچھ کمانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے معاشرتی ریزنز اس کے ڈسکس کیے گئے ہیں جن کو ہم بھی پہلے غالباً بیان کر چکے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں سے اتنے وہ مغلوب ہوئے کہ انہوں نے اس کو اپنی ایک رسم بنا لیا، بہت سے قبائل نے، کہ انہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پروردگار عالم نے اسے ہائی لائٹ کیا یہاں پر، اور مکی سورے کے اندر ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں پروردگار عالم نے اس کو یہاں جگہ دی ہے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے اور بہت بڑا یہ جرم ہے کہ جو ان لوگوں نے کیا، اور اس بچی سے سوال کیا جائے گا یا ان لوگوں سے اس بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بأي ذنب قتلت، کہ کیا اس کا گناہ تھا، کیوں اس کو قتل کر دیا۔ اور عملی طور پر پھر پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے بھی ریکٹیفائی کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کو پیغمبر اکرم کہتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انہی سے پھر پیغمبر اکرم کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی۔ پیغمبر اکرم کے جو اولاد ذکور تھے، جتنے بھی لڑکے تھے، ان کی وفات بچپن ہی کے اندر ہو گئی، وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوں یا جناب ابراہیم علیہ السلام جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے تھے، مگر وہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ یہ پروردگار عالم کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو جو ہمارا حبیب ہمیں اتنا عزیز ہے، اس کی نسل ہم بیٹی کے ذریعے سے چلا رہے ہیں، اور یہ بیٹی کتنی عظیم بیٹی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ جو دوسرا مرحلہ ہے اسی کے اندر ہونا ہے، بیٹیوں سے بھی سوال ہو رہا ہے، تو دوسرا سور پھونکا جا چکا ہے، لوگ اپنی قبروں سے باہر آ چکے ہیں، اور پھر پروردگار عالم حساب کتاب کی منزل پر وہ جو نامہ اعمال ہیں ان کو منتشر کر رہا ہے، کھول رہا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے، آسمان کا پردہ چاک ہونا اس کا ایک مرحلہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ تمام سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جا رہا تھا، اور ممکن ہے کہ جو دوسرا سور ہے اس کے بعد بھی کچھ اس کے اندر مزید اضافہ ہو۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ دوزخ اس کی آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا، ویسے بھی اس کے اندر آگ ہے، مزید اس کے اندر آگ جو ہے بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اور یہ اہل جنت کے لیے باعث سرور ہوگا، اطمینان ہوگا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور ہر شخص یہ جان لے گا کہ کیا اس نے حاضر کیا ہے، کیا اس نے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کی اس کی سرگرمیاں ہیں، جو اس کی پرفارمنس ہے، وہ اپنے سامنے اسے دیکھے گا، وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یہ پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ واپس پروردگار عالم نے ابتدا میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ صفات کے ذریعے سے، الخنس الجوار الکنس، اور اس کے ذریعے سے مراد لیا ہے ستاروں کو۔ اکثر مفسرین نے اس کا یہی مطلب کیا ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے کانسیپٹ ہیں، یہ غلط ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، الجوار الکنس، اور پھر رات کی قسم اور صبح کی قسم، اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل کے کچھ اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے۔ اب الخنس اور جوار الکنس سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ستاروں کے اوصاف کس طریقے سے ہیں، اس کا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ الخنس وہ ستارے جو پلٹ آتے ہیں، یعنی آگے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر پلٹ آتے ہیں۔ پھر الجوار الکنس جو چلتے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم آسمان کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے، دوربینوں کے ذریعے سے دیکھا جائے، تو ملینز اینڈ بلینز آف اسٹارز جو آسمان کے اوپر موجود ہیں، ان میں سے ہر ستارے کے لیے
حرکت ہے، موشن ہے، یہ موو کرتے ہیں، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی حرکت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کے اندر جو انسان اگر نگاہوں کو جمع کر رکھے برہنہ آنکھ سے، نیکڈ آئی سے، تو 5 ستاروں کے بارے میں جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے انہوں نے لکھا، اور ابھی میں آپ کے سامنے تفسیر نمونہ کی عبارت بھی پیش کر دوں گا کہ انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ نظام شمسی کے 5 سیارے جو دوربین کے بغیر دیکھے جا سکتے ہیں: عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر ہم پے در پے چند راتوں کو آسمان پر نگاہ لگائے رکھیں تو اس حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آسمان کے ستارے اجتماعی طور پر بتدریج طلوع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہی غروب ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے فاصلوں میں کوئی تبدیلی رونما ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا مروارید ہیں جو ایک سیاہ پارچے پر معین و مقرر فاصلوں پر ٹانکے گئے ہیں۔ ہوتا ایسا نہیں ہے، فیل ایسے ہوتا ہے، یعنی اس کی اپیرنس اس طریقے سے، اس پارچے کو ایک طرف سے اوپر لے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نیچے کھینچتے ہیں۔ صرف 5 ستارے ہیں جو اس قانون کلی سے مستثنا ہیں، یعنی دوسرے ستاروں کے درمیان چلتے پھرتے رہتے ہیں، گویا یہ 5 موتی مرواری ٹکے ہوئے نہیں ہیں اور اس پارچے پر آزاد قرار دیے گئے ہیں اور وہ لوٹتے پوٹتے رہتے ہیں۔ یہ وہی مذکورہ بالا 5 ستارے ہیں جو نظام شمسی کے خاندان کے ارکان ہیں، اور ان کی حرکت قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، ورنہ آسمان کے تمام ستارے ہی اس قسم کی حرکات کے حامل ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم سے دور ہیں لہذا ہم ان کی حرکات کو محسوس نہیں کرتے۔ پھر اس میں مزید بھی انہوں نے بات کی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی اس طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں نے ان 5 سے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ ستارے جو آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ چھپ بھی جاتے ہیں، الکنس یعنی پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کہ جب وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ بس صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے۔ یہ بہت حسین ایک تعبیر ہے کہ گویا جو صبح اور دن تھا اس کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر رات کا ایک بوجھ لا کر رکھ دیا گیا تھا اور وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، اور جیسے ہی رات کا یہ پردہ چاک ہوا اور اس کی تاریکی ختم ہونے لگی تو گویا صبح نے سانس لینا شروع کیا۔ اب ان قسموں کے بعد جو جواب قسم ہے وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قول ہے یہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول یہاں پہ پیغمبر کے معنی میں ہے، ایلچی کے معنی میں ہے، اور کریم یعنی معزز۔ یہ جناب جبرائیل امین کے اوصاف یہاں پر اب بیان ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی لے کر جو فرشتہ نازل ہو رہا ہے وہ جناب جبرائیل امین سلام اللہ علیہ ہیں، جو پروردگار عالم کے نزدیک بہت محترم ہے، ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو گویا اس کنیکٹیویٹی کو ڈسٹرب کر دیا گیا جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور وسیلہ جناب جبرائیل کو مقرر کیا گیا۔ یعنی یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، جو دوسری جگہ پر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ خدا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایلچی منتخب کرتا ہے، رسولوں کو منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، اور اس آخری وحی کے لیے انسانوں میں سے جن کا انتخاب ہوا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو فرشتہ وحی نازل ہو رہا ہے وہ جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب جس طریقے سے آسمانوں کے اوپر ستارے ہیں اور ستارے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا آسمان سے نازل ہونے والے اس محترم مخلوق جناب جبرائیل امین سلام اللہ علیہ ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان کے ذریعے سے یہ پیغام پروردگار عالم نے نازل کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی شیطان کی کارستانی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام نازل ہوا ہے اس کو جنون کہہ کر اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پروردگار اس پر راضی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم ان سلسلہ آیات کے اندر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کی اتھینٹسٹی جو ہے، جو اس کے جینون ہونے کا معاملہ ہے، اس کو ڈاؤٹ مت کرنا۔ میں قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ آسمان کے اوپر تمہارے سامنے یہ اتنی ہیونلی باڈیز موجود بھی ہیں، تم دیکھ بھی رہے ہو، اس کے اندر ایک حرکت ہے، ایک موشن ہے، تمہیں نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو وحی کا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتہ وحی کو نازل کیا ہے، اور وہ جو آیا ہے پیغام لے کر کلام خدا کا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جناب جبرائیل سے پیغمبر اکرم نے سنا اور پیغمبر اکرم سے تم نے سنا، تو اس اعتبار سے مجازن اسے جناب جبرائیل کا قول کہا جائے گا، اسے مجازن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قول کہا جائے گا، مگر جو اصل کلام ہے وہ تو یقیناً پروردگار عالم ہی کا ہے۔ اس کو حدیث بھی کہا گیا، حدیث اللہ یعنی اللہ کا کلام۔ قرآن مجید کے اندر
کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں حدیث کا لفظ پروردگار عالم کے کلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ جب حدیث کہا جاتا ہے تو فوراً حدیث رسول یعنی جو پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے تشریح ہے وہ بھی یقیناً وہی کے ماتحت ہے، مگر ایک جو قرآن مجید کے اندر کلام کا نازل ہونا ہے، خاص طور پر اس کی جو اعجاز والی کیفیت ہے وہ اور بھی نمایاں ہے۔ تو اب پروردگار فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول ہے ہمارے اس ایلچی کا، رسول کا، جناب جبرائیل مراد ہیں، جو کریم ہے، جو بہت معزز ہیں، ذی قوت، وہ طاقت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، ظاہر ہے وہ طاقت خدا ہی کی طرف سے، مگر پروردگار عالم نے اس وسیلے کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ عند ذی العرش مکین، اور جو عرش کا مالک ہے اس کے پاس اس کا ایک مقام ہے، وہ صاحب عزت ہے، مطاعن، اور وہ مطاع ہیں یعنی جن کی اطاعت ہوتی ہے، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جناب جبرائیل کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب جبرائیل جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ خود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ایک پورا گروہ آیا تھا، اور وہی پہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھی روانہ ہوا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، تو پورا گروہ، تو یہ جو عملہ ہے، جس طریقے سے جناب اسرائیل علیہ السلام ہے وہ فرشتہ موت ہیں، روح قبض کرنے پر مامور ہیں، ان کے ماتحت بھی فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ اسی طریقے سے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت بھی عملہ ہے، بلکہ تمام فرشتے پھر ان کے ماتحت ہی ہیں، یعنی وہ ان سب کے لیے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، سم امین، اور پھر وہ امین بھی ہیں۔ یعنی جناب جبرائیل کے جو اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے گئے، کریم، معزز ہونا، ذی قوت، صاحب قوت ہونا، مکین، ایک مرتبہ پھر عزت دار ہونے کے لیے، اور عند ذی العرش کے وضاحت کے ساتھ کہ جو عرش کا مالک ہے اس کے پاس اس کی عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور مطاع یعنی وہ اطاعت کیے جاتے ہیں، ان کی اطاعت ہوتی ہے، اور پھر وہ خود امانت دار ہے، سم امین، اس میں کسی تحریف کی، کسی ملاوٹ، کسی ملوث ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، ایک تو اوتھینٹسٹی یہ ہے کہ اس فرشتہ وحی نے اس کو نازل کیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے حبیب اس کو مجنون کہہ کر اس بات کو نظر انداز مت کرو، بلکہ یہ جو پیغام ان کے پاس ہے اس سے اپنے لیے ہدایت کی شمع کو روشن کرو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے اسے دیکھا ہے افق مبین، یعنی کھلی ہوئی فضا میں۔ اب اس کے بعد وہ رب سمجھ میں آ جاتا ہے، جو ستاروں کا، رات کا، صبح کا جو تذکرہ کیا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس فرشتہ وحی کی رؤیت کرائی ہے، باقاعدہ پروردگار عالم نے دکھلایا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ جو ہمارا حبیب ہے یہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، یعنی کنجوس نہیں ہے، یعنی تمہاری اس طرح کی باتوں کی وجہ سے کہ تم مذاق اڑاتے ہو یا دوسری حرکتیں کرتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو، تو یہ لومۃ اللائم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان خبروں کو بیان کرنے میں کمی نہیں کریں گے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہ ہی یہ شیطان رجیم کا قول ہے جو مردود ہے، یعنی اس کلام کا، اس پیغام کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تم خود اس کو اسیس کرو، جس کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، کیا یہ کلام شیطان کا ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے، فرشتہ وہی لے کر آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اس پیغام کو ریسیو کیا ہے، اور پھر آگے فراہم کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس نصیحت ہے عالمین کے لیے، یعنی آخری بات تو یہی ہے کہ یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھی راہ پر آئے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ نصیحت لے سکتا ہے، تم کہاں ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر تم ایسا نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس پر علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا حاشیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوگی، اور یہ خواہش بھی ان کی اسی وقت ہوگی جب توفیق الہی شامل حال ہو، جو صلاحیت دیکھ کر شامل حال ہوتی ہے۔ یہ جو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم سمجھا رہا ہے کہ اگر تم اسی روش پر باقی رہے تو پھر پروردگار عالم کی توفیقات تم سے سلب ہو جائے گی، تم توفیقات سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد سورہ انفطار،
سورہ انفطار اسی لیے کہا گیا کہ پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں آسمان کے لیے انفطرت شگافتہ ہونا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے اور 19 آیات ہیں، اور بہت زیادہ اس کا مضمون خاص طور پر جو ابتدا میں آیا ہے وہ سورہ تکویر سے ملتا جلتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے منتشر ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ان کی تہیں پھاڑ دی جائیں گی، تفجیر ہو جائے گی اس کے اندر، یعنی وہ ابلنے لگیں گے، وہ تہیں ان کے نیچے جو لاوا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور جو سمندر ہے وہ سارے کا سارا گویا بوائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جبکہ قبریں کھول دی جائیں گی، وہی کچھ پہلے سور سے متعلق اور کچھ دوسرے سور سے متعلق۔ اب جب قبریں کھول دی جائیں گی تو گویا مردے واپس زندہ ہو گئے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور ہر نفس اس بات کو جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے رکھا، یعنی آگے بھیجا قیامت کے لیے، وہاں کے لیے، اس منزل کے لیے، وہاں پر اس نے کیا اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجا، اور اگر کوئی بری چیز اس نے آگے بھیجی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، تو وہ بھی اس نے آگے ہی بھیجا، اور پھر جو پیچھے یعنی وہ چھوڑ کر دنیا سے آ گیا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز دنیا کے اندر وہ کر رہا تھا اس کے اندر کچھ تھا کہ جسے وہ ترجیح دیتا تھا، آگے پہلے کرتا تھا، اور کچھ وہ چیزیں تھیں کہ جن کو وہ پرائرٹی نمبر 2 پر رکھتا تھا، پرائرٹی نمبر 3 پہ رکھتا تھا۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد کے لیے آخرت پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے، بہت سے افراد کے لیے دنیا پرائرٹی نمبر 1 ہوتی ہے۔ تو یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر جان لے گا، جو کچھ بھی اس کا دنیا کے اندر انداز تھا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ یہ آیت نمبر 5 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔